بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب ملقب بروح الطریق۔ سوال: ایک ذی علم طالب نے بہت حسرت کے ساتھ لکھا کہ شاید خدام حضور والا میں ایک میں ہی ایسا ہوں گا جس کو وصول تو درکنار وصول کی حقیقت تک کا پتہ نہیں۔ جواباً حضرت نے تحریر فرمایا کہ مقصود تو بحمد اللہ معلوم ہے، یعنی رضائے حق۔ اب دو چیزیں رہ گئیں، طریق کا علم اور اس پر عمل۔ سو طریق صرف ایک ہے، یعنی احکام ظاہرہ و باطنہ کی پابندی، اور اس طریق کی معین دو چیزیں ہیں، ایک ذکر جس قدر دوام ہو سکے، دوسرے صحبت اہل اللہ جس قدر زیادہ میسر ہو۔ سوال: ایک طالب نے لکھا کہ بزرگوں سے حاصل کرنے کی کیا چیز ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ جواباً حضرت نے تحریر فرمایا کہ کچھ اعمال معمور بیہا ہے، ظاہرہ بھی باطنہ بھی، کچھ اعمال منہی عنہا ہے، ظاہرہ بھی باطنہ بھی۔ ہر دو قسم میں کچھ علمی و عملی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ مشائخ طریق طالب کے حالات سن کر ان عوارض کو سمجھ کر ان کا علاج بتلا دیتے ہیں۔ عمل کرنا طالب کا کام ہے، اور اعانت طریق کے لیے کچھ ذکر بھی تجویز کر دیتے ہیں۔ اس تقریر سے مقصود اور طریق دونوں معلوم ہو گئے۔ دوسرے صحبت اہل اللہ کی جس کثرت سے مقدور ہو، اور اگر کثرت کے لیے فراغ نہ ہو تو بزرگوں کے حالات اور مقالات کا مطالعہ اس کا بدل ہے۔ اور دو چیزیں طریق یا مقصود کی معنی ہیں، معاصی اور فضول میں مشغولی، اور ایک امر ان سب کے نافع ہونے کی شرط ہے، یعنی شیخ کو اطلاع حالات کا التزام۔ اب اس کے بعد اپنی استعداد ہے، حسب اختلاف استعداد مقصود میں دیر سویر ہوتی ہے۔ میں اس میں سب کچھ لکھ چکا ہوں۔ ملفوظ: فرمائیں کہ جس امر کو رضائے الہی میں دخل ہو اور جس کا انحصار واجب و مستحب مامورات میں ہو، ان پر عمل رکھے۔ اگر فوت ہو جائے قضا کر لے، اس سے بڑھ کر دین کی کیا آسانی ہوگی؟ قال اللہ تعالی: ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ دین میں کوئی تنگی و دشواری اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ اس طرح جس امر میں حق تعالیٰ کی ناراضی کو دخل ہو، جس کا انحصار منہیات میں ہے، ان سے اجتناب رکھے۔ اگر صدور ہو جائے استغفار کر لے، نہ اپنے کو خواص میں سمجھے کہ عام آدمیوں کے احوال سے گھبراوے، نہ ثمرات کا عاجلہ میں اور نہ مراتب علیہ کا عاجلہ میں طالب رہے۔ بس اس کی دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اعمال کی توفیق اور آخرت میں جنت عطا فرمائے اور دوزخ سے نجات بخش دے۔ بس ہو گیا سلوک مسنون۔ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جس طاعت میں سستی محسوس ہو، سستی کا مقابلہ کر کے اس طاعت کو کرے، اور جس گناہ کا تقاضا ہو، تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے۔ جس کے یہ بات حاصل ہو گئی، اس کو پھر کچھ بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہی بات تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی ہے، اور یہی اس کی محافظ ہے، اور یہی اس کو بڑھانے والی ہے۔ بقیہ آئندہ انشاءاللہ تعالی۔